الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ نساء چل رہی ہے اور سورہ نساء کی آیت نمبر 44 سے 47 تک کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الم تر الی الذین، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا اور وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی رکھوالا ہونے کے اعتبار سے کافی ہے، وہی مددگار بھی کافی ہے۔ اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے کلام کو اس کے اپنے ٹھکانوں سے جگہوں سے بدل دیتے ہیں، یعنی لفظی اور معنوی تحریف کرتے ہیں اس کے اندر، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا، اور اس طرح کہتے ہیں واسمع غیر مسمع، اور یوں کہتے ہیں راعینا، اپنی زبانوں کو مروڑ کر اور دین میں تانا دینے کی غرض سے۔ اگر وہ یوں کہتے سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور بہت سیدھا راستہ بھی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے، لہذا وہ بہت تھوڑے ایمان لائیں گے۔ اور آگے فرمایا اے اہل کتاب، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی، تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جو ہم نے اتاری ہے، جبکہ وہ تصدیق بھی کرتی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو بالکل مٹا دیں اور ہم ان کو پیچھے کی طرف پھیر کر گدی کی طرح بنا دیں، اور نہ لعنہم کما لعنا، یا ہم ان پر لعنت کریں جیسے کہ ہم نے لعنت کی ہے ہفتے والوں پر۔ اور اللہ کا معاملہ، اللہ کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہودیوں کی کچھ خرابیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور پچھلی آیات میں تیمم کا حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا، تو یہاں سے اب روح سخن جو ہے وہ یہودیوں کی طرف ہو رہا ہے، کیونکہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہ یہودی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر اس کو بیان فرمایا تھا کہ وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ اے نبی جی آپ اپنے دشمنوں میں، اسلام کے مسلمانوں کے دشمنوں میں سب سے زیادہ سخت یہودیوں کو پائیں گے۔ تو یہودی اس زمانے میں بھی اسلام کے دشمن تھے، اور پوری ان کی تاریخ یہ ہے کہ یہ نبیوں کے بھی دشمن، اسلام کے بھی دشمن رہے ہیں، اور آج بھی یہی حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو کتاب کا ایک حصہ دیا تھا، اب اس کا تقاضا یہ تھا کہ جب کتاب ان کو مل گئی، تورات مل گئی، تو اس پر صحیح طرح سے ایمان لاتے، اور اسی تورات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نشانیاں موجود تھیں، اور ایک ایک نشانی جو تورات کے اندر لکھی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں بین و عین نظر آ رہی تھی ان کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے کا فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم،
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی جانتے تھے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ ظاہر ہے کہ بیٹا آدمی کا شکل و صورت سے ہزاروں بچوں میں کھڑا ہو تو آدمی پہچان لیتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ ایسے ہی وہ حضور علیہ السلام کی نشانیوں سے آپ کو جانتے تھے کہ یہ واقعی وہی اللہ کے رسول ہے جن کی نشانیاں ہماری کتاب تورات کے اندر لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے صرف حسد کی وجہ سے، عناد اور بغض کی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے گمراہی کو خریدا ہے۔ ہدایت ان کے پاس اللہ کے نبی لے کر آئے تھے اور ہدایت کو چھوڑ کر انہوں نے گمراہی پر رہنا اپنے لیے پسند کیا، گمراہی کو خریدا ہے۔ ایک تو ان کی خباثت یہ ذکر کی کہ انہوں نے گمراہی پر رہنے کو اسی کے اندر غنیمت سمجھے، اسی کو خریدا ہے انہوں نے۔ اور دوسرا فرمایا یریدون ان تضلوا، اور یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اور اللہ ہی مددگار بھی ہے اور وہی کارساز بھی ہے۔ آگے ان کی تیسری بیماری اللہ نے یہ ذکر کی یہودیوں کی کہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے کلام کو اس کے اپنی اصلی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے کلام کا لفظی طور پر بھی اس کو بدل دیتے ہیں، اور بعض کا لفظ تو وہی ہوتے ہیں لیکن اس کے مفہوم اور معنی کو بدل دیتے ہیں، اور یہ قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خرابی اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اس کی کچھ صورتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہیں، اور یہ ان کو بھی اللہ فرما رہے ہیں، اور اللہ مسلمانوں کو بھی حضور علیہ السلام کے دربار کا ادب سکھا رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی شان میں جب گفتگو کرنی ہو تو پورے ہوش و حواس کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے، ایسا نہیں کہ عام انسانوں کی طرح انسان سمجھ کے جو تم اپنے سے چھوٹوں کے لیے، اپنے برابر والوں کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہو وہی جا کے رسول اللہ کے لیے استعمال کر لو، تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی صورتیں بیان فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں سمعنا و عصینا۔ اب سمعنا یعنی ایسے لفظ استعمال کرتے تھے گول مول، جس کے دونوں مطلب نکل سکتے تھے، اچھا مطلب بھی نکل سکتا تھا اور برا مطلب بھی نکل سکتا تھا، لیکن ان کی نیت بری ہوتی تھی۔ تو کہتے تھے سمعنا، ہم نے آپ کی بات سن لی، وعصینا، اور ہم نے مانا نہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ کی بات سن لی اور آپ کے جو مخالف ہیں ہم ان کی بات اب نہیں مانیں گے، آپ ہی کی مانیں گے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کی بات سن تو لی ہے لیکن ماننی ہم نے کوئی نہیں ہے، ماننی ہم نے کوئی نہیں ہے۔ تو ارادہ ان کا یہی ہوتا تھا۔ اور دوسرا کہتے تھے واسمع غیر مسمعین، کہ آپ سنیے، ہماری بات سنیں، غیر مسمعین۔ آپ اس کا ایک مطلب ہے کہ آپ کو نہ سنایا جائے، معنی اس کا یہ کہ آپ کو نہ سنایا جائے۔ اب مطلب کیا اس کا کہ آپ کو آپ کی طبیعت کے خلاف، آپ کی مرضی کے خلاف کوئی ایسی بات نہ سنائی جائے جس سے آپ کو پریشانی ہو۔ اب یہ مطلب تو صحیح ہے اس کا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ ہماری سنیں اور آپ کو کوئی دوسری بات نہ سنائی جائے، یعنی نعوذ باللہ آپ کو اللہ بہرا کر دے، آپ کو آواز ہی نہ آئے، یا یہ کہ آپ کو ایسی کوئی بات نہ سنائی دے جو جس سے آپ کی طبیعت خوش ہو، ایسی کوئی بات آپ کو نہ سنائی دے۔ تو یہ مطلب بھی غلط تھا، تو ان کا یہی مطلب ہوتا تھا۔ اور اس طرح تیسرا کہتے تھے رائنا۔ اب رائنا کا یہ معنی ہوتا ہے کہ آپ ہماری رعایت رکھیں یا ہمیں بھی دیکھیں، ہماری طرف توجہ کریں۔ اب یہ معنی اس کا ٹھیک ہے، لیکن ان کی اپنی زبان میں رائنا کا معنی ہوتا تھا بگڑت، معنی اس کا ایک گالی دینا ہوتا تھا۔ اور تھوڑا سا رائنا کو اگر تھوڑا سا کھینچ کے پڑھو رائنا، تو رائی کہتے ہیں چرواہے کو جو بکریاں چراتا ہو، تو اس کا معنی یہ بنتا جاتا تھا کہ آپ ہمارے چرواہے ہیں۔ تو نعوذ باللہ وہ تھوڑا سا کھینچ کے اللہ فرمایا لیم بالسنتہم، وہ اپنی زبانوں کو تھوڑا سا مروڑ کے کہتے تھے رائنا، یعنی آپ ہمارے چرواہے، تم ہمارے چرواہے ہو۔ اور یہ دین کے اندر تانا دینے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس کی جگہ سمعنا و عصینا کی جگہ صرف اتنا کہتے سمعنا و اطعنا، آپ کی بات ہم نے سن بھی لی اور ہم نے مان بھی لی ہے، تو یہ بہتر ہوتا۔ اس طرح واسمع کے ساتھ غیر مسمعین نہ کہتے، صرف اتنا کہتے واسمع، آپ ہماری بات سنیے۔ اور رائنا کی جگہ، کیونکہ رائنا کا دوسرا معنی بھی نکلتا تھا، تو یہ اتنا کہہ دیتے کہ انظرنا،
آپ ذرا ہماری طرف توجہ کریں۔ اللہ فرماتا لکان خیر لہم و اقوم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اسی طرح کا مضمون سورہ بقرہ کے اندر بھی سب سے پہلا جو خطاب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کیا ہے وہ یہی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو تم راعینا نہ کہا کرو۔ اصل میں یہودی جب کہتے تھے تو ان کی خباثت یہ ہوتی تھی کہ ان کی نیت خراب ہوتی تھی، وہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتے تھے۔ اب مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا تو مسلمان بھی ان کو دیکھے وہ بھی کہتے تھے راعینا، کہ آپ ہماری رعایت کریں، ہماری طرف دیکھیں، توجہ کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کر دیا کہ تم نے یہ لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالنا، اگرچہ تمہاری نیت تو ٹھیک ہے، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ آپ ہماری طرف توجہ کریں، لیکن کیونکہ اس سے دوسرے جو غلط مطلب لیتے ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کرتے ہیں، تو تم وہ لفظ بھی اپنی زبان سے صحیح نیت کے ساتھ بھی نہیں بول سکتے جو دوسرے بے ادبی کے ساتھ حضور کے دربار میں بولتے ہو۔ یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا ادب سکھایا ہے۔ اور سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ بہت جہاں اور چیزوں میں نقصان ہوا ہے وہاں اس میں بھی نقصان ہوا ہے کہ اب جو آدمی بھی کہ جس کے منہ میں بھی جو آتا ہے وہ دوسرے کے بارے میں بھی کہہ دیتا ہے، اور نعوذ باللہ اللہ کے رسول کے بارے میں بھی کہہ دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا سوشل میڈیا پر انجینئر محمد علی مرزا، اس نے بہت باتیں کی ہوئی تھیں، لیکن اب آگے اسی گرفت آئی ہے، اور بار بار اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ایسی باتیں کی ہیں، کبھی یہودیوں کی طرف نسبت کر کے، کبھی عیسائیوں کی طرف نسبت کر کے، اسی طرح اولیاء اللہ کے بارے میں، بزرگان دین کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں ایسا لفظ لونڈے لپاڑے کا لفظ صحابہ کو کہہ رہے ہیں، انصار مدینہ کو کہا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الدین کلہ ادب، دین تو سارا کا سارا ادب کا نام ہے، اپنے سے بڑے کا ادب، دین میں بڑے کا ادب، بزرگان دین کا ادب، بڑی شخصیات کا ادب۔ تو اس لیے جو آدمی بے ادبی کرتا ہے پھر اس کا انجام یہی ہوتا ہے جو اب ہو گئے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ادب فرمایا، آداب سکھائیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو فرمایا کہ اب تم اس کتاب پر ایمان لاؤ، ٹھیک ہے تمہیں تورات دی گئی تھی لیکن وہ ایک وقت کے لیے دی گئی تھی، اب وہ منسوخ ہو چکی ہے، اب کیا کرو اس پر ایمان لاؤ جو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اتاری ہے کتاب یعنی قرآن پاک، اور جو اس کتاب کی بھی تصدیق کرتے ہیں جو تمہارے پاس ہے، یعنی قرآن پاک کی تصدیق کرتا ہے تورات کی بھی۔ تورات کے اندر جو مضامین صحیح ہیں تم نے بدلے نہیں ہیں، اور قرآن ان کو سچا کہتا ہے۔ کب ایمان لاؤ؟ اس دن سے پہلے ایمان لے آؤ کہ ہم چہروں کو بالکل مٹا دیں، یعنی قیامت کے دن سے پہلے ایمان لاؤ، ہم چہروں کو مٹا کے ان کو الٹے منہ پھیر دیں، اور جس طرح سے سر کا پچھلا حصہ ہے اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ہم چہروں کو بھی بالکل برابر کر کے نقشے ان کے ختم کر دیں۔ تو اے اس دن سے پہلے تم ایمان لے آؤ، اور نلعنہم، یا ہم ان پر لعنت کریں جیسے کہ ہم نے لعنت کی اصحاب سبت پر، ہفتے والوں پر۔ اور اللہ کا کام ہو کر رہنا۔ ہفتے والے کون تھے؟ وہ بھی یہودیوں کے ایک خاندان تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، اور یہ سمندر کے کنارے رہتے تھے۔ یہودیوں کے ہاں کیونکہ ہفتے کا دن عبادت کا ہے، اور جو ان کا عبادت کا دن تھا اس دن میں ان کے لیے کوئی معاشی سرگرمی کرنا جائز نہیں تھا، کوئی پیسے کمانا، دہاڑ لگانا، کوئی کاروبار کرنا اللہ نے پابندی لگا رکھی تھی کہ یہ تم نے نہیں کرنا، صرف اس دن کو بطور عبادت کے گزارنا ہے۔ تو ان کی طبیعت میں مکر اور فریب شروع سے ہی چلا آ رہا ہے یہودیوں کی طبیعت میں۔ تو انہوں نے ایسا کیا کہ ہفتے کے دن ان کا جمعے کے دن شام کو دریا میں جال ڈال دیا، سمندر میں جال ڈال دیا۔ اب اس جال میں مچھلیاں آئیں گی، پھنستی رہیں گی، ہفتے کا دن گزرے گا اسی طرح سے، اور اتوار کو جا کے پکڑ لیں گے۔ ایک ہیلہ یہ کیا۔ دوسرا ہیلہ یہ کیا کہ اسی طرح اس دریا سمندر سے نالیاں نکالی، آگے انہوں نے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لیے۔ اب وہ نالیوں کے ذریعے سے مچھلیاں آئیں گی، ہفتے والا دن آتی رہیں گی آگے تالابوں میں، اور پیچھے سے ان کا راستہ بند کر دیا واپسی، اور اتوار کو پکڑ لیا۔ تو یہ ہیلے کر کے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، شروع میں ہیلے کیے، بعد میں سر عام ہفتے کو بھی پکڑنے شروع کر دیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے ان کو سمجھایا، لیکن باز نہیں آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کیا۔ عذاب کیا نازل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بگاڑ دی تھی، اور ان کے جوانوں کو اللہ نے بندر بنا دیا، اور ان کے بوڑھوں کو اللہ نے خنزیر بنا دیا، اور 3 دن کے اندر ان کی نسل کو اللہ نے ختم فرما دیا تھا۔
تو آج جو بندر ہیں خنزیر ہے یہ وہ نہیں ہیں، کیونکہ جس قوم پر عذاب آتا ہے اللہ پھر اس کی نسل کو آگے نہیں چلنے دیتا، اللہ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے پھر ان کا بھی یہ حال ہوگا اگر باز نہ آئے۔